السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے روزانہ زندان ناول سیزن 2 کا ایپیسوڈ نمبر 11، جس کی رائٹر ہے ملائکہ رفیع۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کیا وہ دونوں ہمیشہ اس کے پیٹھ پیچھے چھپ چھپ کے ملتے تھے؟ سبی، غلط مت سمجھو۔ شہزام نے لاشعوری طور پر ہیرا کو دور دھکیل دیا۔ میرے ہاتھ سے خون بہتے دیکھا تو کیا یہی کام نرس کے لیے نہیں ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق؟ صبرین نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر مجھ سے کیوں چپکے رہتے ہو؟ کیا یہ سب تمہیں انجوائمنٹ لگتا ہے؟ شہزام کے خوبصورت چہرے کا رنگ فوراً خراب ہو گیا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ وہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے تھا یا اس کے الفاظ نے اسے زخمی کیا تھا۔ ہیرا نے جلدی سے وضاحت کی۔ میم، شہزام سر کی باتیں بالکل سچ ہے۔ ان کے ہاتھ کو دیکھیے، ابھی تک خون بہہ رہا ہے۔ اپنا منہ بند کرو، صبرین نے اس پر چلا کر کہا۔ میں تمہیں کافی برداشت کر چکی ہوں، کیا تم سمجھتی ہو کہ مجھے دبانا آسان ہے؟ وہ اچانک آگے بڑھی اور ہیرا کے لمبے بال پکڑ لیے، اس کے دونوں گالوں پر تھپڑ مارنے لگی۔ میم، مجھے مت ماریں۔ شہزام سر، میری مدد کریں۔ ہیرا چیخنے لگی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن صبرین اسے کنارے کی طرف گھسیٹتی رہی۔ سبی، پرسکون ہو جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ شہزام آگے بڑھا تاکہ صبرین کو روکے، لیکن صبرین نے ہیرا کے بال چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ہیرا درد سے بار بار چیختی رہی۔ صبرین یزدانی، تم اپنی موت کو دعوت دے رہی ہو۔ زارون، جو ابھی اندر آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر فوراً صبرین کو دھکا دے کر گرا دیا۔ اس کی قوت بہت زیادہ تھی، اس لیے صبرین سیدھے زمین پر جا گری۔ درد کی شدت نے اس کے جسم کو ایسے محسوس کرایا جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو، لیکن بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ کچھ بہہ رہا ہے۔ اچانک نرس نے اس کی طرف اشارہ کیا اور چیخ کر کہا، آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ اس نے نیچے دیکھا تو جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں خون زمین پر رس رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسے چھوا، وہ اب بھی بہت گرم تھا۔ اس کا دماغ خالی ہو گیا ہے۔ شہزام نے گھبراہٹ میں سے اٹھایا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ چلایا اور صبرین کو اپنی باہوں میں لے کر ایمرجنسی روم کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے فوراً صبرین کو جسمانی معائنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شہزام باہر سے بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ ہیرا روتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ شہزام سر، مجھے معاف کر دے، یہ سب میری غلطی ہے۔ میم نے پھر سے غلط سمجھ لیا ہے ہم دونوں کو قریب دیکھ کر۔ شہزام نے غصے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شروع میں وہ صرف ہیرا کو یہاں رکھنے پر پچھتا رہا تھا، لیکن وہ اس سے ناخوش نہیں تھا۔ مگر اس لمحے جب اس نے صبرین کو یوں خون بہاتے دیکھا تو اس کے دل میں شدید نفرت بھر گئی۔ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کو کہا تھا، کس نے تمہیں آنے دیا؟ زارون نے ہیرا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ ہیرا تو تم سے ملنے نیک نیتی سے آئی تھی۔ صبرین یزدانی نے بغیر سوچے سمجھے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ میری بیوی ہے، مس صبرین شہزام، تمہیں اسے دھکا نہیں دینا چاہیے تھا۔ شہزام کا سینہ غصے سے بھر گیا۔ زارون ناراض ہو کر بولا، میں نے تو بس اسے دھکا دیا تھا، اسے اتنی چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ اتنا بڑا مسئلہ مت بناؤ، تم دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو۔ شہزام مزید بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اسے غصہ مزید بڑھ جانے کا خدشہ تھا، تاہم وہ بھی یہی امید کر رہا تھا کہ صبرین کو صرف ماہواری ہو۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور شہزام فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ مسٹر شہزام، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ بچوں کو نقصان پہنچا ہے اور آپ کی بیوی کے جسم میں اس قاطع حمل کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ انہیں ہسپتال میں رہنا ہوگا تاکہ اسے روکا جا سکے۔ وہ پریگننٹ ہے؟ شہزام کا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ جی، 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے اور وہ جڑواں بچے ہیں۔ جڑواں بچے؟ شہزام کا جسم حیرت سے کانپ اٹھا۔ جی ہاں، جڑواں بچے، لیکن یہی وجہ ہے کہ ان کو بچانا اور بھی مشکل ہوگا۔ ڈاکٹر نے جھنجھلا کر کہا، اب بڑوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج یہ حادثہ ہسپتال میں نہ ہوتا
اور انہیں وقت پر طبی علاج نہ ملتا تو یہ بچے یقینی طور پر ضائع ہو جاتے۔ اس قاطع عمل کو روکنا ممکن ہوگا یا نہیں، یہ آئندہ کے حالات پر منحصر ہے۔ شکریہ ڈاکٹر۔ شہزام نے اچانک ایک خوف کی لہر محسوس کی۔ وہ اور صبرین ایک ساتھ بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہیرا کے آنے کے بعد سے ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مزید یہ کہ میلبورن کے ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا کہ صبرین کی جسمانی حالت کی وجہ سے حاملہ ہونا مشکل ہوگا، اس لیے اس نے اس بارے میں کبھی زیادہ نہیں سوچا تھا۔ لیکن حقیقت میں وہ اس کے بچوں کی ماں بننے والی تھی، اور وہ بھی جڑواں بچے۔ لیکن سب سے بدترین بات یہ تھی کہ بچہ ضائع ہو سکتے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ جنت سے زمین پر گر گیا ہو۔ زارون شاہ، شہزام نے غصے میں آ کر زارون کے چہرے پر مکہ مارا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پریگننٹ ہے؟ زارون بھی کچھ جھنجھلایا لیکن اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ اس کی اپنی غلطی ہے کہ اس نے اپنی پریگننسی کا خیال نہیں رکھا اور پاگلوں کی طرح دوسروں پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ یہ سب اسی کی غلطی ہے۔ نکل جاؤ، شہزام نے اسے زور سے لات ماری۔ ہیرا کو بھی لے جاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، آئندہ مجھ سے ملنے اسپتال مت آنا۔ از دیٹ کلیئر؟ آخرکار وہ کئی سالوں سے دوست تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اسپتال سے باہر نکال دے۔ ٹھیک ہے، ہم اب نہیں آئیں گے، چلو۔ زارون نے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور چلا گیا۔ ہیرا نے اپنا سر جھکا لیا جبکہ اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کی جھلک نمودار ہوئی۔ وہ کبھی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ صبرین حاملہ ہوگی، اور وہ بھی جڑواں بچوں کے ساتھ۔ وہ اتنی خوش قسمت کیوں ہیں؟ یہ بچے ہرگز دنیا میں نہیں آ سکتے۔ جب صبرین کو ایمرجنسی روم سے باہر لایا گیا تو وہ اب بھی حیران تھی۔ وہ کیسے پریگننٹ ہو گئی، اور وہ بھی جڑواں بچوں کے ساتھ؟ اگر یہ ماضی میں ہوتا تو وہ خوش ہوتی، لیکن اب اس کے دل میں ملے جلے جذبات کی کیفیت تھی۔ آخرکار یہ اس کے اپنے گوشت اور وجود کے بچے تھے۔ اس کے بچے وہ انہیں پسند کرتی تھی، اور وہ چاہتی بھی تھی، لیکن یہ صرف اسے شہزام کے ساتھ مزید الجھن میں ڈال دے گا۔ سبی، فکر مت کرو، ہمارے بچے بچ جائیں گے۔ شہزام کا پریشان چہرہ فوراً اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس وقت اس کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ تم واقعی کمال کی ہو، پہلی بار، اور تم نے مجھے جڑواں بچے دیے۔ مائی سویٹ ہارٹ، تم سب سے بہترین ہو۔ کہ تم جا سکتے ہو؟ مجھے تمہیں دیکھ کر ہی غصہ آتا ہے۔ صبرین نے بے سکونی محسوس کی اور غصے میں منہ پھیر گئی۔ نہیں جا سکتا، تم ماں بن رہی ہو، اس لیے مجھے تمہارا خیال رکھنا ہوگا۔ شہزام بالکل ناراض نہیں ہوا۔ نرس، براہ کرم میری وائف کو میری وارڈ میں لے جائیے، میں خود اس کا خیال رکھوں گا۔ مجھے نہیں جانا، صبرین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جب تک تم پرومس کرو نا کہ مجھے اتنا تنگ نہیں کرو گے، میرا ابورشن ہو جائے۔ ڈاکٹر یاد دلانے سے خود کو نہ روک سکا۔ مسٹر شہزام، آپ حاملہ خواتین کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں پرسکون رہنے دیا جائے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ انہیں آرام دہ ماحول میں بچوں کی پرورش کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسے میرے کمرے کے ساتھ والے وارڈ میں رہنے دیں۔ یہ میری سب سے بڑی رعایت ہے، شہزام نے سوچ کر کہا۔ صبرین کچھ اور نہیں چاہتی تھی سوائے اس کے کہ وہ شہزام سے جتنا دور ہو سکے، لیکن اسپتال کا ہر شخص شہزام کی بات مانتا تھا، اس لیے جلدی اسے وارڈ 6 میں منتقل کر دیا گیا۔ آنٹی یاسمین کو بھی اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا۔ صبرین بی بی، مبارک ہو۔ میں غذائیت سے بھرپور کھانے بنانے میں ماہر ہوں۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ دو صحت مند بچوں کو بخیریت جنم دیں گی۔ صبرین بی بی، او اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو یہ سب سے بہترین ہوگا، لیکن 2 لڑکیاں بھی ٹھیک ہیں۔ شہزام خوشی سے مسکرایا۔ مجھے بیٹیاں زیادہ پسند ہیں۔ بیٹے بس ٹھیک ہے۔ ہاں شہزام صاحب، اور صبرین بی بی کی شکل و صورت کے ساتھ چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں، وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ آنٹی یاسمین نے اتفاق کیا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ان کی بات چیت سنتے ہوئے صبرین برداشت نہ کر سکی اور بولی، شہزام سو رہے، کیا تم باہر جا سکتے ہو؟ کیا تمہیں ڈرپ لگوانے کی ضرورت نہیں تھی؟
شہزام نے بیڈ کی طرف چلتے ہوئے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ سبی، میرے اور ہیرا کے درمیان واقعی ہی کچھ نہیں ہے۔ نرس جو مجھے انجیکشن لگانے آئی تھی، میرے ہاتھ سے خون نکلنے لگا، اور جب ہیرا اندر آئی اور یہ منظر دیکھا تو اس نرس کو دھکیل دیا، اسی لیے تم نے وہ منظر دیکھا۔ غصہ مت کرو، تم اب ماں بن چکی ہو۔ صبرین طنزیہ انداز میں ہنسی، وہ اسے چھوٹے دل کی قرار دے رہا تھا، وہ بھی اس کی ماں بننے کے بعد۔ اب وہ اس پر الزام ڈال رہا تھا۔ آنٹی یاسمین، کیا آپ میرا فون لا سکتی ہیں؟ اس نے اس سے بات نہیں کرنی تھی۔ آنٹی یاسمین نے فون لا کر دیا۔ صبرین نے فریہ کو ایک پیغام بھیجا اور ایک گیم کھیلنے لگی، اس کی طرف دیکھے بغیر۔ شہزام کچھ دیر بیٹھا رہا جب تک ڈاکٹر نے اسے اگلے کمرے میں ڈرپ لگوانے کے لیے نہ بھیج دیا۔ ہادی کچھ دستاویزات کا پلندہ لے کر آیا، لیکن شہزام نے انہیں ایک طرف دھکیل دیا۔ میرا ابھی یہ پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، جا کر میرے لیے پریگننٹ خواتین سے متعلق کتابیں لے کے آؤ۔ ہادی کا سر درد سے بھر گیا۔ نہیں، یہ فائلز بہت ضروری ہے۔ کیا یہ میرے بچے سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ شہزام کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ ہادی نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں؟ اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مسئلہ نہ پیدا کریں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ دوپہر میں فریہ جلدی آئی اور دیکھا کہ صبرین ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے غذائیت سے بھرپور سوپ پی رہی تھی۔ اس نے افسوس سے کہا، لگتا ہے تمہیں کبھی بھی شہزام سوری کے پنجے سے آزاد نہیں ہو پاؤ گی۔ صبرین بے چین ہو گئی۔ اس نے بھی اسی مسئلے پر غور کیا تھا۔ وہ بچوں کو ضائع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اگر وہ انہیں رکھتی تو شہزام کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ کے لیے جڑا رہتا۔ سوری فیملی اپنی نسل کو یوں باہر بھٹکنے نہ دیتی، اور یہ تو بالکل ناممکن تھا کہ وہ بچوں کو جنم دینے کے بعد انہیں چھوڑ دیتی۔ چلو اس بارے میں بات نہیں کرتے، یہاں آؤ۔ صبرین نے فریہ کو اشارہ کیا۔ فریہ قریب آئی اور صبرین نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ فریہ حیرانی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھنے لگی۔ تم مجھے کوئی کاغذ دے رہی ہو؟ صبرین نے اسے قریب کھینچا اور آہستہ آواز میں کہا، ہیرا کے بال اس کاغذ میں لپٹے ہوئے ہیں، لیو 2 آفس میں، اور بال لے کر میلبرن واپس جاؤ۔ جیل سے جعفری، یزدانی اور صالحہ کے بال لے کر ان کا DNA ٹیسٹ کروانا۔ یاد رکھنا، اس بات کا راز میں رکھنا، کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، احتیاط برتنا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس نے ہیرا کے بال غصے اور حسد میں کھینچے، لیکن اصل میں اس نے ہیرا کے بال حاصل کرنے کے لیے یہ بہانہ کیا تھا۔ اسے کوئی معقول وجہ چاہیے تھی، ورنہ ہیرا کو شک ہو جاتا۔ فریہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ناممکن ہے، یہ بہت ممکن ہے۔ آبش غائب ہے اور یہ ہیرا مجھے بہت جانی پہچانی لگتی ہے، صبرین نے کہا۔ اگر ہیرا واقعی آبش یزدانی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایک طاقتور ہاتھ موجود ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ شہزام کو نشانہ بنا رہا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے ہم طاقت کے زور سے حل کر سکیں۔ کیا تم شہزام کو نہیں بتاؤ گی؟ فریہ کی سانس رک گئی۔ کیا وہ میری بات پر یقین کرے گا؟ فریہ خاموش ہو گئی۔ شہزام واقعی اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، تو میں کل دوپہر تک میلبرن چلی جاؤں گی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ چلی گئی تو ہاشم مسکراتے ہوئے کچھ دستاویز کے ساتھ آیا۔ آخرکار صبرین شہزام کے بچوں کی ماں بننے والی تھی، جس سے اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے گی اور سیے کا مستقبل روشن ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے غلط شخص کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ صدر صبرین، جنرل مینیجر ولف نے مجھے یہ دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو انہیں خود دیکھنا ہوگا۔ صبرین نے دستاویزات لے لیے، لیکن اسی وقت شہزام اندر داخل ہوا۔ جب اس نے دستاویز دیکھے تو اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ابھی کام نہیں کر سکتی۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے یہ لے کر آ کر اسے پریشان کرو؟ ہاشم تھوڑا گھبرا گیا۔ صبرین نالاں ہو گئی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ سے کمپنی کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں؟
میں کسی ایسے مرد پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں جو ہمیشہ کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات میں رہتا ہو سکتا ہے کسی دن اچانک مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ شہزام کا دماغ سن ہو گیا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، تم مجھے کچھ نہ کچھ دے کر نہیں چھوڑو گے، تم کچھ پیسے دو گے۔ جب ہم نے شادی کی تھی تم نے صاف صاف کہا تھا کہ مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ صبرین ہنس دی۔ ہاشم دنگ رہ گیا اور شہزام کی طرف چوری چوری دیکھنے لگا۔ وہ سوچتا تھا کہ سوری خاندان کا شہزام سوری ایک شاندار عاشق ہوگا، لیکن یہ تو حد ہی ہو گئی۔ پتہ چلا کہ وہ تو باہر کے دھوکے باز مردوں سے بھی بدتر تھا۔ وہ ملک کا سب سے امیر آدمی تھا، پر پھر بھی طلاق کے بعد ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ تو حد درجے کی کنجوسی تھی۔ شہزام نے محسوس کیا کہ ہاشم اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ فوراً تاریک ہو گیا۔ اس نے اپنی پچھلی جیب سے بٹوا نکالا اور اسے صبرین کی طرف اچھال دیا۔ ٹھیک ہے، آج سے میرا سارا پیسہ تمہارا۔ خوش؟ نہیں شکریہ۔ آج کل کچھ ہی مرد بٹوے میں پیسے رکھتے ہیں، زیادہ تر تو اپنے پیسے سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں۔ صبرین نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ شہزام اس پر غالب نہیں آ سکا اور ہاشم سے کہا، یہ دستاویز مجھے دو، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اسی لمحے ہادی شہزام کی بات سن کر لڑکھڑایا۔ بس یہی بات رہ گئی تھی۔ شہزام کے پاس اپنی کمپنی کے معاملات کے لیے وقت نہیں، لیکن دوسری کمپنی کے کاموں میں ادا کرنے کے لیے پورا وقت ہے۔ بڑے صاحب، آپ تو بیوی کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ شہزام نے دستاویز لے لیے اور صوفے پر بیٹھ کر انہیں غور سے پڑھنے لگا۔ آنٹی یاسمین پھل لے کر اندر آئیں اور حیرت زدہ ہو گئی۔ بڑے صاحب، آپ کی ٹرپ ختم ہو گئی؟ تو کم از کم 4 گھنٹے کے لیے لگتے ہیں۔ ہادی نے بے بسی سے کہا۔ بڑے صاحب نے سب سے بڑی سوئی استعمال کی اور 5 گھنٹے والی ٹرپ 2 گھنٹے 35 منٹ میں ختم کر لی تاکہ وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ وقت گزار سکے۔ آنٹی یاسمین نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ صبرین نے خاموشی سے اپنی ٹرپ کی رفتار دیکھی۔ یہ ذرا تیز تھی لیکن درد ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ سب سے بڑی سوئی استعمال کرتا تو ٹرپ اسے ایسے چلتی جیسے پانی کا نلکا کھلا ہو۔ کمال ہے۔ شہزام کے مزاج کی وجہ سے سب خاموشی سے وارڈ سے باہر نکل گئے تاکہ اس کے قریب نہ رہیں۔ 10 منٹ کے بعد صبرین نے کروٹ لی اور بستر سے اترنے کی تیاری کی۔ شہزام فوراً کھڑا ہو گیا۔ ڈونٹ موو سبی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں بیڈ پر رہنا چاہیے، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ صبرین نے جھنجھلا کر کہا، ڈاکٹر نے صرف کم حرکت کرنے کو کہا تھا، مت بحث کرو، اگر تمہیں جانا ہی ہے تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ شہزام نے مزید کچھ نہیں کہا اور اسے اٹھا لیا۔ اس نے اسے باتھ روم میں بٹھایا اور زبردستی اس کا گاؤن اتارنے لگا۔ صبرین کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بس کرو، میرے ہاتھ معذور نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں سکون میں رہنا ہے۔ معاف کیجیے گا لیکن آپ کے آس پاس رہتے ہوئے سکون ممکن نہیں۔ اچھی بیوی بنو، کتاب میں لکھا ہے کہ جب عورت حاملہ ہو تو ہونے والے باپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اسے تسلی دینی چاہیے۔ اگر میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں تو تم یقیناً غیر ضروری سوچوں میں پڑ جاؤ گے۔ شہزام نے نرمی اور صبر سے سمجھایا۔ بس کریں، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ عورتیں کبھی وہ نہیں کہتی جو واقعی محسوس کرتی ہیں۔ صبرین تقریباً غصے سے مرنے والی تھی۔ وہ آخرکار کون سی احمقانہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ باہر کھڑے ہو جائیں ورنہ میں جا نہیں سکوں گی۔ شہزام صرف باہر جا کر دروازے پر انتظار کرنے لگا۔ جب صبرین کھڑی ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس سے دیگر لوازمات کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے باہر موجود شہزام سے دھیمی آواز میں کہا، شہزام سوری، مجھے کچھ چاہیے، آنٹی یاسمین کو بلا لو۔ ضرورت نہیں۔ شہزام نے دروازہ کھولا، فوراً دیگر لوازمات لے کے پھر سے دروازے کے قریب آیا۔ صبرین نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، شہزام نے اس کی مدد کو آگے بڑھا۔ زیادہ موو نہ کرو، زیادہ جھکو مت، تم پریگننٹ ہو۔ کیا میں پریگننٹ ہونے کے بعد اپنی کمر بھی نہیں جھکا سکتی؟ اچھی بیوی بنو، یہ سب میرے چھوٹے پیارے بچوں کے لیے۔ شہزام نے اسے اٹھایا اور بیڈ پہ لا کے لیٹنے میں مدد کی، جبکہ
پورے عمل کے دوران صبرین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا کر خود کو ختم کر لے۔ جب وہ بیڈ پر واپس آئی تو اس کا چہرہ پھل کی طرح لال ہو گیا۔ اسے پھل دیکھ کر غصہ آ گیا۔ وہ ایک پھل کھانے کی خواہش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے چاقو پکڑا تاکہ پھل کاٹ سکے، شہزام فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، میں کاٹ دیتا ہوں۔ مختصراً یہ کہ شہزام نے پورا دن اور شام وارڈ میں گزارا۔ صبرین کو کچھ بھی چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے بس لیٹنے، ٹیک لگانے اور سونے کا کہا گیا۔ زیادہ سونے کی وجہ سے وہ اگلے دن صبح 6 بجے جاگ گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ شہزام اسی تکیے پر سو رہا تھا جس پر وہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ رات کو کب آ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ جب اسے یاد آیا کہ کل ہیرا نے شہزام کا ہاتھ کیسے پکڑا تھا تو اس کا غصہ پھر سے بڑھ گیا۔ لیکن شہزام سوتے بہت زیادہ معصوم لگ رہا تھا۔ اس کی پلکیں تتلی کی پروں کی طرح گھنی تھیں۔ اس کی جلد بے عیب تھی اور اس کی آنکھیں، ناک اور ہونٹ بہت زیادہ نہایت خوبصورت تھے۔ اس کے نقوش خدا کے ہاتھوں سے بنے کسی شاہکار کی طرح دکھتے تھے۔ جیسے ہی وہ یہ سوچ رہی تھی، شہزام کی گہری آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ صبرین گھبرا گئی اور لاشعوری طور پر اسے لات مار دی۔ کس نے تمہیں اجازت دی کہ رات کو یہاں آ کر لیٹ جاؤ؟ شہزام درد سے اٹھ بیٹھا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کا سایہ تھا۔ کیا یہ اسپتال نہیں ہے؟ تم نے یہ پیشنٹ ڈریس کیوں پہنا ہوا ہے؟ صبرین کا دل فوراً دھڑام سے نیچے گر گیا۔ ان 2 دنوں میں جو انہوں نے اکٹھے گزارے تھے، صبرین کو محسوس ہوا کہ شہزام کی یادداشت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر وہ یہ بھی بھول جائے گا کہ صبرین حاملہ ہے۔ حتیٰ کہ 80 سال کے بوڑھے کی یادداشت بھی اتنی خراب نہیں ہوتی۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا۔ اس نے اسپتال کے بیڈ سے اتر کے اپنا منہ دھونا اور دانت برش کرنا شروع کر دی۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ شہزام اس کے پیچھے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لاؤنج میں سوئی ہوئی آنٹی یاسمین نے آواز سنی اور فوراً جوتے پہن کر اندر آ گئی۔ صبرین بی بی، آپ ناشتے میں کیا کھانا چاہیں گی؟ جو بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی جان کے ساتھ 2 چھوٹے بچے ہیں، آپ کو بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ آنٹی یاسمین مسکراتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ میں آپ کے لیے جوار کی کھچڑی پکاتی ہوں۔ کیا کہا؟ صبرین پریگننٹ ہے؟ شہزام نے اچانک خوش ہو کر کہا۔ آنٹی یاسمین رکی اور شہزام کو عجیب انداز میں دیکھا۔ شہزام صاحب، آپ کو یاد نہیں؟ آپ کل بہت خوش تھے اور سارا دن پریگننسی والی کتابیں پڑھتے رہے تھے۔ شہزام مکمل طور پر ساکت کھڑا رہا۔ وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پایا کہ اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا۔ اس نے بہت سوچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے سر میں درد کی ٹیز بڑھنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے ماتھے کو پکڑ لیا۔ اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ صبرین آنٹی یاسمین کو دیکھا۔ شہزام کے ڈاکٹر کو یہاں بلا لیں۔ جلدی ہی ڈاکٹر لائز اور تنویر ساتھ آئے اور شہزام کا تفصیل سے معائنہ کیا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر لائز نے سنگین چہرے کے ساتھ کہا، حافظہ کی خرابی کی علامت ہے۔ مجھے نہیں توقع تھی کہ آپ کی حالت اتنی جلدی خراب ہو جائے گی مسٹر شہزام۔ شہزام اس بات کو قبول نہیں کر سکا، لیکن وہ روز دوا لے رہا ہوں اور IV ڈرپ بھی کر رہا ہوں، پھر یہ کیوں اثر نہیں کر رہا؟ کیا آپ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر لائز اس سرزنش پر شرمندہ ہو گئے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے شہزام، پرسکون ہو جاؤ۔ ڈاکٹر لائز اس ملک کے اس شعبے کی بہترین ماہر ہیں، تنویر نے کہا۔ میں کیسے پرسکون ہو جاؤں؟ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں آیا کہ میری بیوی پریگننٹ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے میں کل اپنی بیوی کو نہ پہچانوں؟ شہزام کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر لائز کے ہونٹ حرکت میں، لیکن وہ طویل عرصے تک کچھ نہیں بولے۔ پھر بھی شہزام کو اندازہ تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر بیڈ کے ساتھ پڑے سامان کو توڑ دیا۔ شہزام، پرسکون ہو جاؤ۔ تنویر اور ڈاکٹر لائز اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن شہزام نے انہیں دھکیل دیا۔ صبرین لب کاٹتے آگے بڑھی۔ شہزام سوری، کہ تم ہمارے دونوں بچوں کو ڈرا رہے ہو۔ شہزام جم گیا اور اس نے صبرین کے پیٹ کی طرف دیکھا، اپنے مکے مٹھی میں جکڑے ہوئے۔
میں بیمار ہوں، شاید میں ان کو بھی نہیں پہچانوں گا اگر وہ مستقبل میں میرے سامنے آئے۔ ایسا نہیں ہوگا، مجھے باہر سے نیا سیاہ کے بارے میں خبریں مل چکی ہیں۔ اگر ہم اسے تلاش کر لیں، اس کی بہت شہرت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارا علاج کر سکتی ہے اور تمہیں ٹھیک کر دے گی۔ تنویر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، موت کے سوا کوئی ایسی دماغی بیماری نہیں ہے جس کا علاج وہ نہ کر سکے۔ شہزام کی آنکھیں ماند پڑ گئیں، یہ شاید اس کی واحد امید ہو۔ صبرین، تم زیادہ مت سوچو، جاؤ اور آرام کرو۔ صبرین نے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف واپس چلی گئی۔ تنویر کچھ دیر بعد آیا۔ صبرین، میں جانتا ہوں کہ تم اب شہزام سے بہت ناخوش ہو، لیکن تم اس کی حالت کو بھی جانتی ہو۔ میری خواہش ہے کہ تم اس وقت کے لیے شہزام سے جھگڑا کرنا بند کر دو۔ یہ اس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس کے موڈ پر اثر ڈال سکتی ہوں اور اس کی حالت کے بگڑنے کا تعلق مجھ سے ہے نا؟ صبرین نے لاشعوری طور پر یہ محسوس کیا کہ یہ شخص شہزام کی بیماری کا الزام اس پر ڈال رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کرے، چاہے وہ بے قصور ہو۔ تنویر نے غصے میں آ کر اپنی اینک صاف کی۔ شہزام کی بیماری واقعی تم سے طلاق کے بعد تیزی سے بگڑی، لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ بیماری اس وقت بگڑی جب ہیرا آئی؟ صبرین نے مدھم آواز میں کہا۔ تنویر نے بھویں سکیڑ کر کہا، تمہیں اس وقت ہیرا کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تم سب اس کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ کہ صرف اس لیے کہ وہ میرا کی کزن ہے؟ تم نے تو میرا کی وجہ سے رانیہ سے بھی تعلق توڑ لیا تھا۔ تنویر کا نرم چہرہ اچانک سٹ پڑ گیا۔ رانیہ۔ تنویر مڑا اور دیکھا کہ رانیہ سیاہ فارمل سوٹ میں ملبوس تھی۔ سوٹ نے اس کی پتلی کمر کو نمایاں کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھل اور سپلیمنٹس تھے۔ اس نے سیاہ بالوں کو باندھا ہوا تھا اور چہرے پر سرد مہری تھی۔ ان کی آنکھیں میلی اور رانیہ نے چڑھ کر ہنستے ہوئے کہا، کتنی دلچسپ بات ہے، میں بھی تم سے نفرت کرتی ہوں۔ خوش قسمتی سے ہم نے جلد ہی تعلق توڑ لیا، ورنہ مجھے فکر ہوتی کہ کہیں مجھے ایسے ٹیٹی نہ لگ جائے۔ تنویر کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور وہ واپس مڑ کر صبرین کو تنبیہ کرنے لگا، جو میں نے تم سے کہا تھا یاد رکھنا، شہزام کو چھیڑنا نہیں، ورنہ میں ڈاکٹر انجولو کو تمہارے والد کو چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ صبرین کی آنکھوں میں سختی سے ابھر آئی اور اس نے سر جھکا کر کمبل کو سختی سے پکڑ لیا۔ تنویر مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ شدید غصے میں رانیہ کے کندھے سے ٹکرا گیا۔ وہ لڑکھڑائی، تنویر لاشاری، تمہیں عورت کو دھمکانے کے لیے کس حد تک بے شرم ہونے کی ضرورت ہے؟ اپنا کام سنبھالو، ورنہ مجھے تمہیں دوبارہ پانی میں دھکیلنے کے لیے مجبور مت کرنا۔ تنویر سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلا گیا۔ رانیہ دانت پیس کر بولی، کتنے بے دماغ بدذات لوگ ہیں۔ صبرین پہلے ہی کافی غصے میں تھی اور اچانک رانیہ کی گالی سن کر ہنس پڑی۔ وہ بے دماغ نہیں ہے، وہ بس ہیرا کے ہاتھوں میں ناچ رہے ہیں۔ صبرین اسپتال میں 6 دن تک رہی۔ جب وہ ڈسچارج ہونے کے لیے تیار تھی، اس دن سے 1 دن پہلے مسز سوری نے شہزام کو فون کیا، کیا تم آج ویلا میں ہو؟ رہائش گاہ میں انگور پک چکے ہیں، میں تمہارے لیے بھیج دوں گی اور تمہاری خیریت بھی معلوم کروں گی۔ یہ تو نہیں کہ تم اس بوڑھی عورت کو خود دیکھنے آ جاؤ کبھی۔ انگور اچھے ہیں، اگر پریگننٹ اور زیادہ انگور کھائے تو شاید مستقبل میں بچوں کی آنکھیں بڑی ہوں۔ شہزام نے سوچتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ مسز سوری حیرانی سے بڑبڑائیں، جیسے آپ سمجھ رہی ہیں ویسا ہی ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ شہزام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی آواز میں خوشی کا اظہار تھا۔ ٹوینز ہیں؟ شہزام سوری، تم نے اتنی اہم خبر پہلے کیوں نہیں دی؟ مسز سوری کی آواز تقریباً اسے بہرا کر دینے والی تھی۔ جڑوا؟ اوہ خدا، سوری خاندان میں کبھی جڑوا بچے نہیں ہوئے تھے۔ مسٹر سوری، جو اینک لگا کر اخبار پڑھ رہے تھے، اچانک سیدھے ہو گئے اور اپنے کان تیز کر لیے۔
मैं आपको क्यों बताता? सोचा कि आप सबरीन को पसंद नहीं करती। अगर मैं आपको पहले बताता तो आप इसे दोबारा तकलीफ देती। शेजाम ने मीजान को तंग करने के लिए कहा। मिसेस सूरी को इस तरह की बातों पर दिल में दुख सा महसूस हुआ। मैं वो माजी की बात थी। अगर वो जुड़ा बच्चों से प्रेग्नेंट है तो मैं इसका अच्छा ख्याल रखूंगी। तुम आजकल विला में हो ना? मैं फौरन आ रही हूँ। हम वहाँ नहीं हैं। शेजाम अचानक रुका। हम अस्पताल में हैं। सबरीन को थोड़ा नुकसान पहुँचा था। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरी कीमती पड़पोते ठीक है ना? वो पहली बार माँ बन रही है, फिर भी इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? नहीं, ये इसकी गलती नहीं थी, ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। शेजाम ने बेमन अंदाज में कहा। तुम फजूल हो बिल्कुल। मैं फौरन आ रही हूँ। मिसेस सूरी ने फ़ोन बंद कर दिया। 40 मिनट से भी कम वक्त में मिस्टर सूरी वो अस्पताल में पहुँच गए। दोनों बुजुर्गों की आमद से सबरीन खौफजदा हो गई। आखिरकार सबरीन ने मिसेस सूरी से सिर्फ 2 बार मुलाकात की थी और मिस्टर सूरी से 1 बार। हर बार वो कभी भी इससे खुश नज़र नहीं आए। अब जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए, इनके चेहरों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें थी। ये सबरीन को बहुत अजीब महसूस हुआ। नाना नानी? सबरीन ने हरकत की, लेकिन मिस्टर सूरी ने फ़ौरन संजीदा आवाज़ में कहा, हिलना मत, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मेरे पड़पोते हैं तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादा अहम है। सबरीन लब भींच गई। खैर, इसने पहले ही इस बात की तवक्को कर रखी थी। नाना, सभी भी इतने ही अहम है। शेजाम ने बेजारी से मुदाखलत की। मिसेस सूरी फ़ौरन इसे घर देखने लगी। अगर तुम्हें पता है कि वो अहम है तो फिर तुमने इसे इतना परेशान क्यों किया कि इसके बच्चे मुतासिर हो गए? शेजाम ने भवें चढ़ाई, लेकिन वो फर्मा बरदार रहा और रद्द अमल न दिया। जब दोनों बुजुर्गों ने ये देखा तो मिस्टर सूरी ने अपनी छड़ी को ज़ोर से ज़मीन पर मारा। हमाकत! तुम नौजवानों को किसी अदाब का शऊर नहीं है। जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो तुम पहले की तरह इसको क्यों तंग कर सकते हो? शेजाम और सबरीन एक साथ मुंजमद हो गए। वो जुमला कुछ अजीब लग रहा था। फिर मिसेस सूरी ने संजीदा अंदाज में कहा, मैं समझती हूँ कि तुम नौबेहाता हो और ख़ुद को काबू नहीं रख सकते, मगर तुम्हें अभी भी इसकी प्रेगनेंसी का ख्याल होना चाहिए। तुम दोनों को आर्जी तौर पर एक साथ नहीं सोना चाहिए, वरना तुम बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हो। सबरीन जब आखिरकार समझ पाई तो इसका चेहरा फ़ौरन सुर्ख हो गया। इन्हें ये लगता था कि इसके बच्चों को नुकसान इसलिए पहुंचा क्योंकि वो शेजाम के साथ सोई थी। ओह खुदा! शेजाम का चेहरा भी बिगड़ गया। वो बिल्कुल नहीं समझ सका कि दोनों बुजुर्गवार इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। नहीं नानी, हम बस कुछ मत कहो। जब तुम कल अस्पताल से फारिग हो जाओ तो मेरे साथ सूरी मेंशन आकर रहना। बेहतरीन शेफ़ को बुलाकर इसको अच्छा सेहत याब करूँगी। और मेंशन की हवा भी बहुत अच्छी है। ये प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बच्चों को पालने के लिए मुनासिब है। मिसेस सूरी ने इन्हें बात करने से रोकते हुए कहा, मैं तब तक आराम से नहीं रहूँगी जब तक तुम दोनों को अलहदा कमरे में सोते न देखूँ। मैं नहीं चाह रहा। शेजाम ने साफ इनकार कर दिया। इसने अलहदा कमरे में सोने से साफ इनकार कर दिया था। वो सिर्फ एक दिन के लिए ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। सबरीन असल में अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, लेकिन मिसेस सूरी की बातों ने इसका दिल थोड़ा सा पिघला दिया। इसने रजामंदी से सर हिला दिया। मैं मेंशन में मुंतकिल होने के लिए तैयार हूँ नानी। एक तजर्बाकार खातून है और कई बच्चों को जन्म दे चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि नानी बिल्कुल सही है। यही बात है। मिसेस सूरी ने इस सराहती नज़रों से देखा। यह पहला मौका था जब वो सबरीन से कुछ हद तक मुतमईन नजर आई। शेजाम की नज़रें इसके छोटे से चेहरे पर टिक गईं। वो जानता था कि वो क्या सोच रही है। वो इससे बचना चाहती थी और इसके साथ सोना नहीं चाहती थी। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तुम्हारी नापसंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, मिस्टर सूरी ने हुक्म दिया। हर हाल में सूरी ख़ानदान के पहले जुड़वा बच्चों को सेहतमंद पैदा होना चाहिए। शेजाम ने लब भींच लिए। डैम इट! इसे यह खबर इन दोनों को नहीं देनी चाहिए थी। जब दोनों बुजुर्ग वहाँ से रवाना हुए, शेजाम ने गुस्से से सबरीन को घूरा, तुमने ये जानबूझकर किया?
ہاں، صبرین نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزام سوری، تمہاری یادداشت کمزور ہے، لیکن میں نہیں بھولوں گی کہ کیسے تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے بچے زخمی ہوئے۔ شاید اب مینشن میں رہنا میرے لیے سب سے محفوظ ہوگا۔ کم از کم مجھے تمہارے دوستوں کی تنبیہات کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، تاکہ تمہاری بیماری مزید بگڑ جائے اور پھر یہ میرا قصور بن جائے۔ شہزام کی آنکھوں میں ایک سٹ چمک آئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ تنوین اور زارون نے اس سے کچھ کہا تھا۔ شہزام نے اس سے پہلے بات کی تھی، لیکن وہ دونوں 1 دہائی سے زیادہ کے دوست تھے اور وہ ہمیشہ سے اس کی بھلائی چاہتے تھے۔ مجھے افسوس ہے۔ افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے بس یہ نہیں لگتا کہ میں اس کے لائق ہوں۔ اگر تمہارا دل صاف میرے لیے ہوتا تو میں تمام ذمہ داری اٹھا لیتی، مگر تمہارے ارد گرد اتنے لوگ اور تمہارا ہیرا کے ساتھ تعلق بہیم ہے، پھر کیوں مجھے تمہاری بیماری کی حالت کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے؟ مجھے یہ برداشت کرنا پڑے گا، چاہے میں خوش نہ ہوں۔ صبرین نے غصہ نکالا اور بستر پر لیٹ گئی۔ اب وہ شہزام کی طرف دھیان نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ واقعی غصے میں تھی جب تنوین نے عظیم لاشاری کے ڈاکٹر کو اس سے دھمکی دینے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگلے دن مینشن سے ایک ڈرائیور آیا تاکہ صبرین کو لے جا سکے۔ گھر کی نوکرانی نے اس کے لیے شہزام کے پرانے کمرے میں رہنے کا انتظام کیا۔ وہ پہلے بھی اس کمرے میں رہ چکی تھی، لیکن اس وقت کمرہ کافی سنسان تھا۔ تاہم اب فرش پر کشمیری قالین بچھا ہوا تھا اور وہاں ایک ٹی وی اور 2 چیئرز بھی تھی۔ کمرے میں خوشبودار پھول بھی سجے ہوئے تھے۔ یہ کمرہ میرے یہاں رہنے سے مختلف کیوں لگ رہا ہے؟ شہزام نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ مسز سوری نے کہا کہ پچھلا کمرہ بہت ٹھنڈا تھا اور صبرین کے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے ڈیزائنر نے راتوں رات کچھ چیزیں شامل کر دیں۔ نوکرانی نے کہا، سوری خاندان کے بڑے بیٹے، آپ کا کمرہ اگلی عمارت میں ہے۔ میں اگلی عمارت میں کیوں ہوں؟ میں تو بس دروازے کے پار رہ سکتا ہوں۔ شہزام دانت پیس کر بولا، نہیں میڈم نے کہا کہ انہیں خوف ہے کہ آپ رات کے وقت چھپ کر آ جائیں گے۔ شہزام اتنے غصے میں آیا کہ اس کی آنکھیں خون چھلکانے لگی۔ بس ٹھیک ہے، میں اگلی عمارت میں سو لوں گا، یہ میری سب سے بڑی رعایت ہے، ورنہ میں اسے فوراً جا کر کہیں اور لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ نوکرانی نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بے بسی سے اتفاق کیا۔ دوپہر کے بعد صبرین نے 4 بجے تک آرام کیا۔ خالہ یاسمین نے اس کے ایک پیالہ دہی کا لا کر دیا اور اس کے کھانے کے بعد وہ صحن میں چلنے لگے۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ سوری مینشن بہت بڑی تھی اور یہاں کی ہوا بہت تازہ تھی۔ وہ زیادہ دیر نہیں چلی تھی جب اس نے عشرت اور نظامیہ کو حویلی واپس آتے ہوئے دیکھا۔ صبرین یزدانی، تم یہاں منہ کیسے دکھا سکتی ہو؟ عشرت اچانک اس کو دیکھ کر غصے سے بھری۔ عشرت صبرین سے نفرت کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب صبرین کی وجہ سے ہوا تھا کہ شہزام نے اپنے دفتر سنبھالنے کے بعد عشرت کو سوری کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، جس کی وجہ سے عشرت ایک غیر مجاز شخص بنا دیا گیا تھا۔ اسے صبرین یزدانی کا سوچتے ہوئے دانتوں میں درد محسوس ہوتا تھا۔ خالہ، مجھے یہاں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں شہزام کی بیوی ہوں۔ صبرین نے ایک آنکھ اٹھا کر مسکرا کر کہا، چپ رہو، مجھے خالہ مت کہو، تم اس کے لائق نہیں ہو۔ تم مجھے صرف نفرت کا احساس دلاتی ہو۔ عشرت غصے میں آ گئی۔ بالکل، تم تو بس ایک ناجائز بیٹی ہو۔ میں تمہیں کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ نظامیہ نے بھی اسے نیچے دکھایا۔ مجھے پریشان مت کرو، صبرین نے نرم لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں کوئی دھمکی نہیں تھی۔ عشرت نے اس پر ہنستے ہوئے کہا، تو پھر اگر میں تمہیں پریشان کروں تو؟ اگر میں تمہیں ماروں تو؟ اس نے ہاتھ اٹھایا، مگر نظامیہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، امین نانی۔ عشرت رک گئی اور پلٹ کر دیکھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ مسز سوری آ رہی ہیں۔ وہ کافی دور تھیں، اس لیے عشرت ان کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ سکی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تمہاری نانی آ رہی ہیں تو کیا؟ وہ بھی اس بے شرم سے نفرت کرتی ہیں۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے اپنا ہاتھ نیچے کی طرف جھٹکا، مگر صبرین نے اسے پکڑ لیا۔ عشرت نے زور سے ہاتھ جھٹکا اور صبرین کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مسز سوری جب قریب آ چکی تھی، ہراساں ہو گئی۔ میرے پیارے بچے، کیا تم ٹھیک ہو؟
مسز سوری نے بے چین ہو کر فوراً اس کے پاس آ کر سہارا دیا۔ عشرت نے مسکرا کر کہا، امی مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، مسز سوری نے بے چینی سے صبرین کو سہارا دیا، جیسے وہ ڈر رہی تھی کہ صبرین کو کسی ہلکی سی حرکت سے بھی تکلیف نہ ہو۔ نانی آپ؟ نظامیہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ مسز سوری نے واقعی صبرین کو میرے پیارے بچے کہا؟ یہ تو کچھ عجیب تھا، ہے نا؟ نانی میں ٹھیک ہوں، صبرین نے اپنی بھویں تھوڑا جھکاتے ہوئے کہا اور پیٹ کو چھوتے ہوئے کہا، مگر مجھے فکر ہو رہی ہے کہ اگر میں یہاں رہوں تو شاید میں بچے کو ٹھیک سے جنم نہ دے سکوں۔ تم حاملہ ہو؟ عشرت حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ چپ رہو، مسز سوری نے غصے میں آ کر عشرت کو گھورا۔ تم واپس آتے ہی طوفان مچا رہی ہو۔ میں نے تم جیسی بیکار بیٹی کو کیسے جنم دیا؟ میرے عزیز پوتے پوتیاں کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عشرت غصے سے پاؤں پٹک رہی تھی۔ امی اس کے پیٹ میں بچہ شاید جھوٹا ہو، ابھی تک کوئی شناخت نہیں کی گئی۔ اس کا پہلے بھی ایک بوائے فرینڈ تھا، بچہ شاید شہزام کا بھی نہ ہو۔ صبرین اچانک سرد نگاہوں سے اوپر دیکھ کر بولی، خالہ فکر مت کریں، شہزام اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ اسے پتہ نہ ہو کہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے میں واقعی نہیں سمجھ پاتی، میں ایک یتیم ہوں اور ہمارے درمیان کوئی بھی دشمنی نہیں تھی، پھر بھی آپ ہمیشہ میرا پیچھا کرتی رہی۔ پہلی بار آپ نے جان بوجھ کر کسی کو بھیجا تھا تاکہ مجھے ہاٹ سپرنگ میں لے آئے۔ یہاں دانش نہا رہا تھا، پھر آپ نے رضیہ اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملائے تاکہ ہمیں غلط کام کرتے ہوئے پکڑ سکیں اور میری عزت خراب ہو جائے۔ دوسری بار آپ نے مجھے بری طرح سے زخمی کیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا، مگر آپ ہمیشہ کی طرح خود سر اور جارحانہ ہیں۔ میں نے آخرکار آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ مسز سوری شاکڈ ہو گئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ صبرین پہلی بار یہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ پہلے وہ اس پر الزام لگاتی تھی کہ وہ بھاگ گئی ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ سب کچھ عشرت کی وجہ سے تھا۔ عشرت تم کتنی سنگ دل ہو، توبہ نہ کرنے والی ہو۔ مسز سوری نے اس سے بہت مایوسی کا اظہار کیا۔ امی یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ شہزام نے مجھے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا اور مجھے ایک ہی بیکار شخص بنا دیا۔ پہلے مجھے عزت دی جاتی تھی، لیکن اب سب رضیہ کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور کوئی مجھے توجہ نہیں دیتا، عشرت نے شکایت کی۔